کہ اہل سنت کے حسن کو مکمل کمال کے ساتھ کسی ایک جگہ پر دیکھا جاتا ہے تو اس مرکز مکتب کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے مراد کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، کوئی نئی فکر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام تو ہم لیتے ہیں لیکن اس سے مراد کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے، پوری سواد اعظم ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش کی ان کے سہارنپور اور دیوبند سے بھی سوالات امام محمد رضا کو آتے تھے کرتے ہیں۔ امام محمد رضا سے مخالفت کی وجہ کیا ہے کہ اپنے عصر کے بڑے بڑے مکتب کے بادشاہ امام محمد رضا کے سامنے مستفتی بنتے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا دور ایسا نہیں تھا کہ کوئی شخص بینر اٹھا کر اپنا نام لکھ کر جو القابات لکھ دے۔ آپ کے عصر میں بڑے بڑے علماء محدثین اور فقہا موجود تھے، وہاں جس کے فتوے کی گونج ہو رہی ہے وہ اہل سنت کا تاجدار امام محمد رضا ہے۔ اور پھر کہہ رہا ہے احمد رضا نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا احمد رضا کے فتاوے نہ ہوتے تو تیرے اوپر 5 روپے کا ہار کوئی نہ چڑھاتا۔ یہ کہتے ہیں مرید میں نقشبندی سلسلے میں اپنے شیخ اویس زماں شاہ فضل الرحمن سے ہوا ہوں، فرمایا طریقت وہاں سے ملی ہے، اور محدث صورتی کہتے ہیں ایمان احمد رضا کے ذریعے بچا۔ تو ایسی شخصیت کو رسول اللہ کا معجزہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ لگ چلتے رہے دشمنان رضا کم نہ ہوں گے کبھی مدحان رضا، لگ چلتے رہے دشمنان رضا کم نہ ہوں گے کبھی مدحان رضا، کہہ رہے سبھی عاشقان رضا، کہہ رہے سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔